ہیں، ان میں حسن نہیں پایا جاتا، ان میں توازن نہیں پایا جاتا. یہاں یہ صفات آئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مکافات عمل اپنی جگہ ہے، ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے، لیکن اگر کسی وقت لغزش ہو جاتی ہے تو اس میں باز آفرینی، اصلاح، توبہ کی گنجائش رکھ دی جاتی ہے. یہ خدا کی رحمت ہے. دونوں کو اپنی اپنی جگہ توازن کے ساتھ رکھا جائے تو اسماء الحسنہ بن جاتے ہیں. حسن نام ہی توازن کا ہے. تو کہا کہ اس کی بہت سی صفات ہے، لیکن یاد رکھو اب یہ ساتھ کیا ضرورت کیا تھی یہ کچھ کہنے کی اس کی یہی جو صفات خداوندی ہیں وہ اعلی حد بشریت مومن کی ذات کے اندر منعکس ہونی چاہیے. اسے بھی رحیم ہونا چاہیے، اسے رحمان ہونا چاہیے، اسے رازق ہونا چاہیے، اسے خبیر ہونا چاہیے، اسے علیم ہونا چاہیے، اسے جابر بھی ہونا چاہیے. لیکن حسن کارانہ انداز سے توازن برقرار رکھتے ہوئے. جبر ہڈی کو جوڑنے کے لیے ہونا چاہیے، ہڈی کو توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر رحیمیت ہے تو یہ نہیں ہے کہ فتنہ اور فساد اور کمزوروں پہ، غریبوں پہ عافیت تنگ کرنے والا جو ہے اس کے ساتھ آپ نرمی سے برداؤ کرتے چلے جائیں، وہ سر پہ چڑھتا چلے جائے. وہاں کچھ جبر کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، اتنی ہی جتنی سے وہ فتنہ دبے، اس سے زائد نہیں. یہ جو چیز ہے کہ ایک مرض پیدا ہوتا ہے، لاحق ہوتا ہے، اس کی دوائی بھی خدا نے تجویز پیدا کر رکھی ہوتی ہے. یہ ہم تو انکشاف صرف کرتے ہیں اس کا. یہ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ انسان خود اس کی ایجاد نہیں کرتا. جو چیزیں موجود ہیں عناصر کائنات کے اندر، ان کے خواص کا علم حاصل کرتا ہے، انکشاف کرتا ہے، پھر اس میں سے تخلیق کہتے ہیں مختلف عناصر کو اکٹھا کر کے ایک نئی چیز بنانا. یہ عمل تخلیق کرتا ہے انسان. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حسنہ کے اندر آئیں گی. لہ الاسماء الحسنہ، انسانی ذات، انسانی معاشرہ جو خدا کی صفات پر مبنی ہوگا، اس میں یہ صفات خداوندی منعکس ہوں گی ایک توازن لیے ہوئے. تو متوازن صفات خداوندی اعلی حد بشریت کا حامل مرد مومن کہلائے گا. یہی جماعت مومنین ہوگی، یہی معاشرہ اسلامی ہوگا، یہی نظام اسلامی ہوگا، یہی حکومت اسلامی ہوگی. لہ الاسماء الحسنہ، یہ صفات اس لیے بیان کی گئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ 99 نام خدا تعالیٰ کے ان کا ورد کیا جائے اور تسبیح پھیری جائے. تسبیح کے لیے کیا انہوں نے کہا دیکھیے آگے تو ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض. ہم نے کہا کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے تسبیح پھیر رہی ہے، پھر تو آندھی کی لوڑ ہے، پھر تسی بھی تسبیح لے کے وہ تو کر رہے پہن لے ابھی نہ کریے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. ان صفات خداوندی کو عملی پروگرام لانے کے لیے کائنات کی ہر شے سر توڑ کوشش کر رہی ہے. سرگرم عمل ہے، سرگرداں ہے. یسبح لہ، یسبح لہ، کیا بات ہے. اس کلام نافع ہے یہاں. اس کو مفید بنانے کے لیے، اس کو منفعت بنانے کے لیے، اس کی صفات کو منفعت بنانے کے لیے، حسنہ کرنے کے لیے کائنات کی ہر شے سرگرم عمل رہتی ہے. تم بھی ایسا ہی کرو. وَهُوَ دو اور صفتیں آ گئی. عزیز الحکیم، غلبہ ہے، تسلط ہے، لیکن حکمت کے ساتھ ہے. وزڈم ہے، ریزن ہے، ریشنلٹی ہے، جبر نہیں ہے. یہ سورہ الحشر کی آخری آیت ہے عزیزان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی آیت ہے الممتحنہ، آیت 60. مدینہ کے معاشرے میں آ کے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ابھی مخلوط معاشرہ تھا. اسلامی یا قرآنی یا خدا کی حکومت آہستہ آہستہ متشکل ہو رہی تھی.
آخری شکل میں ابھی نہیں آئی تھی. آبادی بھی یہاں کی ایسی تھی کہ جس میں اکثریت تو ان یہودیوں کی تھی جو اپنی بدباطنی منافقت کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھے. انہوں نے بہت تنگ کیا. ان کی دیکھا دیکھی وہاں کے کچھ قبائل بھی ایسے تھے جو ان کے ساتھ مل گئے. کچھ ایسے تھے کہ جو ابتداً دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے. بہرحال یہ ایک مخلوط سا معاشرہ تھا. آہستہ آہستہ الباریوں کا جو عمل تھا ہوتا رہا. اس میں سے یہ چھٹتے گئے, الگ ہوتے گئے, تاں کہ وہ وقت آ گیا جہاں پھر اعلان کرنا پڑا کہ دونوں گروہ جماعت مومنین اور یہ دوسرے گروہ بالکل الگ الگ ہو جائیں. اب یہ مخلوط نہ رہیں. یہودیوں کو تو نکال ہی دینا پڑا تھا مدینے سے. باقی قبائل کے متعلق بھی جو ان میں سے خلوص کے ساتھ عامل ہے وہ ٹھیک ہے, ورنہ وہ اپنے اپنے قبائل میں چلے گئے. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی پورے عرب کے اندر کوئی جن کو آپ نے اپنے عہد ناموں کی روح سے اجازت دی تھی ان کے علاوہ کوئی بھی دشمن باقی نہیں رہا تھا. لیکن یہ وہ وقت آ گیا کہ جہاں یہ سمجھ لیجئے جو فتح مکہ کی وہ سورہ توبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ اب معاہدوں کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ مخالفین جو ہے مومنین کی جماعت کے اندر رہیں. الگ کر دیا. یہ سورہ ممتحنہ اسی اعلان کا دوسرا نام ہے کہ ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں. تو قومی نظریے کے متعلق باتیں ہوا کرتی ہیں. یہ سب کچھ قرآن تو سارا مبنی ہی دو قومی نظریہ کے اوپر ہے, جس میں حضرت نوح اور ان کا بیٹا بھی ایک قوم کے فرد نہیں ہو سکتے, جس میں حضرت ابراہیم اور ان کا باپ بھی ایک قوم کے فرد نہیں ہو سکتے, جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے چچا بھی ایک قوم کے فرد نہیں ہو سکتے. قوم کا تو معیار ہی اشتراک تھا ایمان کی. جو اس میں شامل نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہی چیز ہے جس کو اب اس مقام پہ آ کر تعلیم میں داخل کیا گیا, تاکید میں داخل کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یہ لوگ تمہارے طبعی طور پر, سیاسی طور پر یوں بھی دشمن ہیں, لیکن دین کے اعتبار سے جسے کہا ہے کہ ہمارے بھی دشمن ہیں. خدا کا دشمن تو بہرحال ہوا کرے, اس کا کیا بگڑتا ہے اس سے. وہ خدا کے دشمن کے معنی ہیں خدا کے نظام کے دشمن, اس کے دین کے دشمن. کہا یہ جو لوگ ہیں ان کو تم اپنا دوست دار مت بناؤ. قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں اس موضوع کی کہ ان کو ہم راز نہیں بنایا جا سکتا, مملکت میں شریک کار نہیں کیا جا سکتا. عدل کیا جائے گا ان کے ساتھ, حسن سلوک کیا جائے گا, تمام حقوق انسانیت دیے جائیں گے, ان کی مذہبی آزادی اس کی ضمانت دی جائے گی, حتیٰ کہ ان کی پرستش گاہوں کی حفاظت مسلمانوں کی فوجیں کریں گی. لیکن انہیں اپنی قوم کا فرد نہیں بنایا جا سکے. مملکت کی رازداریوں میں انہیں شریک نہیں کیا جا سکے. یہی تھی عزیزان من بنیادی طور پہ وہ دو قومی نظریہ جس کے اوپر مطالبہ پاکستان مبنی ہوا تھا. بہرحال چھوڑیے, قصہ ہے جگر شگاف, کیا بار بار اس کا ذکر کریں. ہم کون سے ایمان کے اشتراک کی بنا پر ایک الگ قوم بن چکے ہیں جو ان کا سوچ کریں کہ وہ کیوں نہیں قوم بنے. کہا کہ ان کو جو دین کے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں, ان کو اپنا دوست مت بناؤ. تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. یہ رشتہ داریاں تو آپس میں اتنی تھی نا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور کے حقیقی چچا مخالفین تھے. اس زمانے تک تو ابھی حضور کے خود داماد ابو العاص وہ بھی مخالفین کی شک میں تھے, حضرت عباس بھی مخالفین کی صف میں تھے. تو وہ رشتہ داریاں, اور پھر وہ رشتہ داریاں قبائلی زندگی کی, چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, انہی کے ساتھ رشتہ داریاں, انہی کے ساتھ دوست داریاں, دوست بھی وہی, تعلق والے بھی وہی. تو ان کے ساتھ ان تعلقات کا رہنا بہرحال ضروری تھا.
اور اس سے پہلے یہ بات آئی نہیں تھی کہ نظریہ یا ایمان یا آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر بھی الگ کوئی قبیلہ یا کوئی قوم بن سکتی ہے. اس لیے یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے تمہاری رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات کی بات یہ ہے. تعلقات کی بات اور ہے، دوست داری رازداری کی باتیں اور ہیں. ایسا نہ کرو تم ان میں سے. تم دیکھو تو صحیح ان کا کیا قصور کہا، کفروا بما جاءکم الحق. یہ تمہارا دین جو تمہیں دیا گیا ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اس سے سرکشی کرتے ہیں. تو یہ وہ کفر ہے جس بنا پر یہ دو الگ الگ احزاب یا گروہ یا لشکر بنتے ہیں. قرآن نے دو ہی پارٹیاں دنیا میں کہیں ہیں، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے. تو کہا یہ اس کے منکر ہیں. اور پھر عملاً یہ کیفیت کہ یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. انہوں نے رسول کو اور تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا. کہا کہ تمہارا جرم کیا تھا؟ صرف یہ جرم تھا کہ تم کہتے تھے کہ ہم اپنا رب خدا کو مان رہے ہیں. اللہ ایک کو، کسی انسان کو اپنے رزق کا داتا نہیں مان رہے. یعنی یہی چیز ہے. یہ وہ قرآن اس پہ بار بار زور دیتا ہے. یہ محکومیت جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے. پہلے محتاج بنایا جاتا ہے، پھر محکوم بنتا ہے دوسرا. وہ تو عام محاوروں میں ہے. مینو کی لوڑ ہے یہ دوپہر کرا اسی کسی کا دتا کھانے، کسی کا دتا کھانے. فرعونیت، سب سے بڑی فرعونیت کے پاس لیور کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، تمہارے رزق کے سرچشمے میرے قابو میں. اور یہ کیا تو اس کے بعد پھر ہر قسم کی غلامی منوائی. کہا کہ یہ صرف یہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ ہے اپنی جگہ. تم یہ کہتے تھے کہ نہیں رزق جو ہے صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ سارے معبودان باطل ختم ہو گئے اس میں. تمہارا جرم یہ تھا. اس جرم کی پاداش میں انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکال دیا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی. اب اس کے بعد خدا کے راستے میں جہاد، یہ باتیں آ چکی ہوئی ہیں. اس کے منشا کو پورا کرنے کے لیے تسرون الیہم بالمودہ، تم اپنی رشتہ داری کے تعلقات کی بنا کے اوپر ان کے ساتھ دوست داری کے جذبات دلوں میں رکھتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. ہم جانتے ہیں کوئی کیا اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے، کس چیز کا اظہار کرتا ہے. یعنی اب یہاں دلوں کے اندر سے ان تعلقات کو ختم کرنا ہے. وہ ظاہر داری میں تو ختم آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ان تعلقات کو ختم کرنا ہے. اسی آیت میں آگے چل کے ابھی آتا ہے کہ کن کن کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا ہے پھر. اور وہاں نظر آئے گا کہ اس کا تعلق جذبات سے کتنا گہرا ہے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو یہ ایسا کرے گا کہ ان کے ساتھ رازداری کے تعلقات، محبت کے تعلقات، جذباتی تعلقات باقی رکھے گا، پھر وہ خدا کے سیدھے راستے سے دور چلا جائے گا. إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. اگر ان کا بس چلے، تم پہ قابو پا لیں، تو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ کتنی زیادتی تم پر کرتے ہیں. ہڈیاں توڑ دیتے ہیں تمہاری، زبانیں بھی، زبان سے بھی، ہاتھوں سے بھی تمہاری تخریب پہ اتریں گے. اور چاہتے وہ کیا ہیں کہ تم پھر انہی جیسے